الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وبناته الطاهرات الطيبات وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم التابعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. آمنت بالله وصدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد تعينك الأقدم والمظهر الأتم لاسمك الأعظم لعدد تعينات ذاتك وتجليات صفاتك وعلى آله وصحبه كذلك. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حضرات محترم، ساری تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ساری حمد و ثناء جن کا میرا کریم رب حقدار ہے، وہ ساری حمد و ثناء، وہ ساری عظمتیں کبریائیں اسی مالک الملک کے لیے. سارے درود و سلام، محبت پیار کے سارے نغمے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبی پاک کی آل اطہار کے لیے، نبی پاک کے صحابہ کرام کے لیے، اور جو ارواح مقدسہ حقدار ہیں ہمارے درود و سلاموں کی، اللہ کریم ان ساری پاک روحوں کو ہمارے محبت بھرے عقیدت بھرے درود و سلام پہنچائے. حضرات محترم، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، آج 4 ربیع الاول ہے، اور مجھے حضرت صاحب سے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ مل بیٹھنے کی. ایک آدھ بات تو ایسے اس لیے عرض کر دیتا ہوں کہ یہاں بیٹھنے کی غرض و غایت کیا ہے وہ متعین ہو جائے، آج کے لیے بھی اور آئندہ زندگی کے لیے بھی یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب مل کے بیٹھتے ہیں، وہ مل کے بیٹھنے کے لیے ضروری نہیں بڑے مجمع ہوں، ایسا بھی نہیں ہے. ہمارے جو سابقہ بزرگ گزرے ہیں پرانے زمانے میں، اگر ان کو کوئی ایک آدمی بھی مل جاتا تھا نا جو ان سے اللہ کی بات سن لیتا تھا تو وہ خوش ہو جاتے تھے. تو اس لیے بات مجموع کی نہیں، بات یہ ہے کہ مل بیٹھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے.
اپنی طرف سے متعین نہیں کر رہا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی ایک پیارے صحابی جن کا نام ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے صحابی ہیں جن کو اللہ کے محبوب نے فرمایا یا معاذ انی احبو کا، اے معاذ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اب اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کس مرتبے کے 18 سال عمر تھی ان کی جب انہوں نے اسلام قبول کیا، بڑے غضب کے خوبصورت تھے، اور جتنے خوبصورت تھے اتنے ہی سخی تھے، اور جتنے سخی تھے اتنے ہی بہادر تھے۔ ان 3 خوبیوں کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے محبوب کا قرب پایا، اور ایسا قرب پایا کہ میں نے آپ کو عرض کر دی ہے، میں نے حدیث پاک سنا دی ہے، اور جتنا حدیث پاک کا ذخیرہ ہے اس میں اس سے مختصر حدیث اور کوئی نہیں جو میں نے آپ کو پوری سنا دی، بس اتنی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا معاذ، اے معاذ انی احبو کا، میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ تو یہ وہ صحابی جن کے ساتھ حضور محبت کرتے ہیں، میں نے خوبیاں بھی بتا دی ہیں، اب ان کی باتیں شروع ہو جائیں تو کہانی بڑی لمبی ہو جائے گی، دل تو کرتا ہے جب نام کسی کا زبان پہ آ جائے۔ میں نے اصل میں ان کے متعلق ایک ہی بات عرض کرنی تھی، پر اب ایک آدھ بار اور بتا دیتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے عمر بہت تھوڑی پائی ہے، صرف 35 سال عمر پائی ہے، اور ان 35 سال میں اتنے کارنامے ان کے نام ہیں کہ بس محدثین جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں کہ یہ کتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفع بخش صحابی تھے۔ حضرت معاذ ابن جبل، ان کو نبی پاک نے، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور کی موجودگی میں فتویٰ دیا ہے، یعنی سرکار جلوہ گر تھے اپنے مصلے پر، ان کی موجودگی میں ان کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی، اور یہ ایک ہی صحابی ہیں جن کو حضور کی موجودگی میں فتویٰ دینے کی اجازت ہے۔ ان کے مراتب کا اندازہ ہو رہا ہے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، اور جس دن ان کو روانہ کرنا تھا ان کا اونٹ مسجد نبوی کے دروازے پہ بٹھایا گیا، سرکار نے ان کو اونٹ پہ اپنے ہاتھوں سے سوار کیا، اور سرکار نے ان کے اونٹ کو خود اٹھایا اور پھر اس سفر پہ روانہ کر دیا، اور سفر پہ روانہ کرنے کے لیے سرکار اپنے غلام کے ساتھ، غلام اونٹ پہ سوار تھا، آقا ساتھ پیدل چل رہا تھا۔ اب مشکل امتحان تھا، اس غلام کا مشکل امتحان تھا کہ میں اونٹ پہ سوار ہوں اور اللہ کا محبوب میرے ساتھ پیدل چل رہا ہو، بار بار اپنے آپ کو گرانے کا ارادہ کرتے کہ اپنے آپ کو گرا دوں، لیکن سرکار فرماتے میرا حکم یہی ہے کہ تم نے اونٹ پہ بیٹھنا ہے، میں نے تیرے ساتھ پیدل چلنا ہے۔ اب یہ بھی ایک مجبوری ہے، اور یہ بھی ایک مجبوری ہے کہ آقا ساتھ پیدل چل رہا ہو، اور تھوڑا سا نہیں، 10-20 قدم نہیں، 100-200 قدم نہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ 3 میل تک پیدل چلتے گئے، اور جو پند و نصائح کرنے تھے وہ سرکار کرتے گئے کہ یمن میں تیرے ساتھ کیسے حالات پیش آئیں گے، دین کی تبلیغ میں کیا مشکلات ہوں گی، وہاں لوگوں کا مزاج کیسا ہوگا، کیسے کیسے لوگوں سے تیرا واسطہ پڑے گا، یہ ساری ہدایات اللہ کے محبوب ساتھ دیتے چلے گئے اور پیدل چلتے گئے۔ کہاں تک؟ ثنیۃ الوداع، وہ مسجد نبوی سے 3 میل۔ اب بھی اللہ تعالیٰ مدینہ پاک حاضی نصیب کرے اور آپ مسجد قباء کے دروازے پہ کھڑے ہو کے شمال مغرب کی طرف دیکھیں تو ایک چوک ہے، اب بھی وہاں چھوٹی سی پہاڑی ہے، لیکن وہ بڑی سی جو پہاڑی تھی وہ اب نہیں ہے۔ یہاں اہل مدینہ اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے تھے اور یہاں تک ان کو الوداع کہتے تھے۔ سرکار دو عالم وسلم یہاں تک پیدل چلتے آئے، راستے میں جو باتیں ہوتی گئیں وہ تقریر بن جائے گی الگ سے، میں اس لیے مختصر سی بات، اب چونکہ زبان پہ نام انہی کا آ گیا، کہیں سے تو میں نے آغاز کرنا تھا، 2-4 باتیں ذہن میں آ رہی تھیں کہ میں آج گفتگو کا آغاز کہاں سے کروں۔ میرا دل یہ بھی چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ یہ جو محفلیں ہم کرتے ہیں یہ شروع کیسے ہوئی ہیں۔
ان کا آغاز کیسے ہوا ہے؟ کیونکہ اب اس پہ اعتراضات بہت ہوتے ہیں. میرا دل یہ بھی تھا اگر وقت بچتا ہے تو کوئی اس کے بارے ایک آدھ بات ضرور عرض کر دوں گا، لیکن میں جو بات اب ضروری سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ راستے میں ایک جگہ ایسی آئی جہاں اللہ کے محبوب اپنے غلام کو فرماتے ہیں معاذ تم یمن جاؤ گے، پھر جب تم یمن سے واپس آؤ گے نا تو تم پھر میری مسجد میں کھڑے ہوگے، میری قبر پہ کھڑے ہوگے. اوہو، بس ادھر پھر گریا تھا جو رکنے کا نام ہی نہیں لیتا. سرکار نے تو فرما دیا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر میں نے یمن کو کیا کرنا ہے، میں نے اس گورنری کو کیا کرنا ہے؟ سرکار وہ زندگی کے جو چند لمحات آپ کے ساتھ میرے گزر رہے ہیں پھر مجھے یہی رہنے دے، گورنر کسی اور کو بنا دے. فرمایا نہیں، اللہ کا حکم ایسے ہی ہے، تو نے جانا ہے اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے، تو واپس آ کے میری قبر پہ کھڑا ہو. اب گریا بڑھ گیا، بہت زیادہ گریا ہو گیا. تو وہ جو رونے والوں کو چپ کراتے ہیں پھر وہ لب کشا ہوئے اور فرمایا معاذ اتنا تو روتا کیوں ہے؟ تجھے ایک بات نہ بتا دوں؟ فرمایا ان اولا بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. جو میرے ساتھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ جہاں بھی ہوتے ہیں میرے پاس ہی ہوتے ہیں. یہ ایک زمانے کا وہ مسئلہ ہے جو سرکار دو علیہ وسلم خود بیان فرما گئے. اگر محبت سچی ہے، حضور کے ساتھ پیار سچا ہے، تو پھر دنیا کے جس گوشے میں جس کنارے میں کہیں بھی کوئی بستا ہو، حضور فرماتے ہیں پھر میرے پاس ہی ہوتا ہے. تو حضرات میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ایسا عشق نصیب فرمائے اپنے محبوب کے ساتھ کہ قرب کی یہ منزلیں آسان ہو جائیں. خیر حضرات، پھر اگلی بات آخری کر دیتا ہوں. جب ثنیۃ الوداع آیا جہاں سے اب ہمیں یہ ایسی جدائی ہے، پتہ ہے، غلام کو بھی پتہ ہے، سرکار نے بتا بھی دیا ہے کہ تو واپس آئے گا، تیری میری ملاقات نہیں ہوگی، تو میری قبر پہ کھڑا ہوگا. جب آخری اب وہاں سے میں حضرت معاذ کا ایک قول سنا کے بات کو بدل لوں گا. حضرات بات ذرا توجہ سے سن لیں. حضرت معاذ فرماتے ہیں وآخر کلمۃ فارقت علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آخری بات جس پر میری اللہ کے محبوب کے ساتھ وہ لمبی جدائی ہو گئی، ہمیشہ کے لیے فراق ہو گیا. تو میں نے جو آخری بات اللہ کے محبوب کے ساتھ کی وہ یہ تھی کہ یا رسول اللہ ما افضل الاعمال. شریعت میں اعمال تو بہت ہیں پر افضل عمل کون سا ہے؟ تو میرے کریم نے مجھے فرمایا ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ. معاذ افضل عمل یہ ہے کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے. چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہر حال میں تیری زبان پہ اللہ کا ذکر رہے. حضرات میں دعا کرتا ہوں آپ کے صدقے مجھے بھی یہ نعمت نصیب ہو جائے اور آپ بھی یاد رکھیں. حضور نے فرمایا کوئی بندہ جس دن پیدا ہوتا ہے نا اس دن سے لے کے مرنے کے دن تک ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غفلت میں اس کا نہیں گزرتا، قیامت والے دن اس کو بھی یہ احساس ہوگا کہ ابھی میں نے ذکر تھوڑا کیا ہے، اپنے مالک کو میں نے کم یاد کیا ہے. اور اس سے کاموں میں یہ نہ سمجھیں کہ اب میں نے آپ کو باقی کاموں سے منع کر دیا ہے. میں کون ہوتا ہوں منع کرنے والا؟ باقی کام چلتے رہتے ہیں، ساتھ چلتے رہتے ہیں، وہ بھی چلتے رہیں گے، ان میں برکتیں زیادہ ہو جائیں گی. لیکن حضرات یہ سانسیں بڑی قیمتی ہیں. تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول تھا، یہ بات اصل میں کرنی تھی. یہ 2-4 باتیں جھونگے میں ہو گئیں. آپ کا بخاری شریف میں موجود ہے. پھر وہ ذکر اللہ کا ذوق یوں نصیب ہو گیا تھا کہ ایسے راستے میں جاتے ہوئے کوئی دوست مل جاتا ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام ہوتا ہے، تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ ہاتھ پکڑ کے فرماتے ہیں اجلس بنا نؤمن ساعتن. اے دوست تھوڑی دیر مل کے بیٹھیں اور اپنے ایمان کو تازہ کر لیں. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ بڑے مجموع کی بات نہیں ہوتی، ایک آدمی بھی سننے والا مل جائے.
میرے حضور کا ذکر فرما رہے تھے، حضور پیر سیال کا ذکر فرما رہے تھے، حضور شیخ الاسلام کا، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فاضل تھے۔ ایک دفعہ آخری عمر میں تکلیف ہو گئی تھی گردوں کی، بڑھاپے میں ہو جاتے ہیں کہ ہمارے، تو مشکل تھی بہت، لیکن اس کے باوجود جمعہ کا خطبہ خود ارشاد فرماتے تھے۔ اور سیال شریف میں جمعے والے دن رش بہت ہوتا ہے، بہت گلیاں، کھیتوں میں بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ حضور نے جمعہ پڑھایا خود، اور جمعہ پڑھا کے سرکار باہر نکل رہے تھے مسجد سے، دو آدمیوں کے سہارے پہ، ادھر ایک آدمی ایک ادھر آدمی، ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے، درد تھی، تکلیف تھی، اس طرح آپ آہستہ آہستہ مسجد سے نکل رہے تھے۔ جب مسجد کے دروازے پہ پہنچے تو آگے سے ایک پیر بھائی داخل ہو رہا ہے، جوتے اتار رہا ہے، حضور پہ نظر پڑی تو رونے لگ گیا۔ حضور نے فرمایا، پیر بھائی تو روتا کیوں ہے؟ تو عرض کرتا ہے، حضور مجھے کوئی پریشانی تو نہیں، رو تو اس لیے پڑا ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کے ملفوظات سنتا تھا، آج مجھے بسوں نے لیٹ کر دیا، میں لیٹ ہو گیا، قسمت ماڑی تھی، میں آپ کا خطاب نہیں سن سکا، اس لیے اپنی قسمت کو رو رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں تو ادھر میرے قریب آ، قریب کر کے فرمایا، وہ جو واز میں نے مسجد میں کیا ہے نا، میں تجھے سارا سنا دیتا ہوں۔ وہ جو اتنے بڑے مجمع کو واز کیا تھا، وہ سارا واز اس کا خلاصہ نہیں، مرکزی خیال نہیں، مین آئیڈیا نہیں، بلکہ جتنا واز مسجد میں فرمایا تھا وہ واز دوبارہ کر دیا۔ اب وہ پھر رونے لگ گیا۔ فرمایا، تو اب کیوں روتا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے، حضور میرے ایک آدمی کے لیے آپ نے اتنا لمبا واز، ایک آدمی کے لیے؟ فرمایا، نہیں پیر بھائی، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں نے وہاں بھی واز ایک کے لیے کیا ہے، یہاں بھی ایک کے لیے کیا ہے، وہاں بھی۔ حضرات محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جو پرانے واعظین ہوتے تھے، جن کے دم قدم سے یہ پوری دنیا میں اسلام پھیلا، بڑے لوگ وہ تھے جن کی یہ باتیں کر رہے تھے نا، میں ادھر دھیان کر رہا تھا کہ ان ساری باتوں کے حقدار وہ ہیں، ان باتوں کے مستحق وہ ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے، بات موضوع سے الگ تو نکل جائے گی لیکن اب یہ سنانے والی بات ہے، سنیں غور سے۔ حضرت گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ عبد الکریم کشیری رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد ہیں، اپنے پیروں میں شمار کیے حضرت عبد الکریم کشیری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اور یہ عبد الکریم کشیری رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے تصوف پہ پہلی کتاب لکھی ہے، رسالہ کشیریہ۔ اس رسالہ کشیریہ کا جگہ جگہ داتا صاحب حوالے دیتے ہیں۔ یہ جو عبد الکریم کشیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے پیر اور ان کے استاد وہ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑے مرتبے کے بزرگ تھے یہ، جن کا میں ان کو عبد الکریم کشیری کہتے تھے، یہ میرے استاد ہیں۔ انہوں نے رسالہ کشیریہ میں جگہ جگہ میرے استاد ابو علی دقاق نے یہ کہا، میرے ابو علی دقاق استاد نے یہ کہا، یعنی اب میں نے یہ بات اس لیے سنائی ہے کہ آپ کو اہمیت ہو جائے اس بات کی کہ میں نے آپ کو کیا بات سنا دی ہے۔ یعنی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ عبد الکریم کشیری کو کہتے ہیں میرا استاد ہے، اور عبد الکریم کشیری کہتے ہیں ابو علی دقاق میرا استاد ہے۔ تو یہ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ واعظ تھے، لیکن ایک وقت آیا جب پھر بعض چونکہ استغراق زیادہ ہو گیا، غلبہ زیادہ ہو گیا طبیعت پہ، تو پھر اس کی وجہ سے واز موقوف ہو گیا، لیکن پھر بھی کبھی کبھی لوگ ان کو پکڑ لیتے تھے کہ ہمیں واز کرو، تو پھر وہ اتنی لمبی تقریر نہیں کر سکتے تھے، بس وہ صرف ادھر دیکھا تو کہا اللہ اکبر، ادھر دیکھا تو کہا ورضوان اللہ اکبر،
ادھر دیکھا تو کہا فاللہ خیر و ابقا، وہ سارا مجمع بے ہوش ہو جاتا تھا، وہ اٹھ کے چلے جاتا تھا۔ یعنی ایسے واعظ تھے۔ آخری عمر میں واعظوں کی کیفیت یہ تھی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کا وصال ہو گیا، ہونا ہی تھا۔ جب وصال ہو گیا تو عبد الکریم قشیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو داتا صاحب کہتے ہیں کہ میرے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو علی دکاک خواب میں ملے تو میں نے ان کو کچھ پریشان دیکھا، تو میں نے پوچھا آپ کیوں پریشان ہیں، دنیا میں واپس آنے کو دل کرتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں دنیا میں آنے کو دل کرتا ہے، ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اس لیے نہیں کہ مجھے دنیا سے محبت ہے، اس لیے نہیں کہ دنیا سے محبت ہے، فرمایا وہ میں نے آگے جا کے جو نعمتیں دیکھی ہیں، میرا دل کرتا ہے میرے ہاتھ میں لاٹھی ہو، میں لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاؤں اور لوگوں کو بتاؤں کہ تمہارا اگلے والا گھر کیسا ہے، وہ کون سی نعمتیں اور بہاریں ہیں جو تمہارے انتظار میں ہیں، یہ میرا دل کرتا ہے۔ یعنی اخلاص کا یہ عالم ہوتا ہے حضرات، اخلاص کا یہ عالم ہوتا ہے کہ زندگی بھر اللہ کے لیے واعظ کہتے ہیں، اور وہ اخلاص قبر میں بھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کی مثالیں تو حضرات اور بھی بہت ہیں، میں ایک چھوٹی سی بات پہ باقی زیادہ مطالعہ گھر پر کر لینا، لیکن میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ سورۃ یاسین میں ایک صاحب کا ذکر ہے، اس کو کہتے ہیں صاحب الیاسین، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ۔ اس پورے رکوع میں ایک مرد خدا کا ذکر ہے، اور وہ ذکر اس طرح ہے کہ اس شہر میں دو رسول آئے، وہ اللہ کا پیغام سنا رہے تھے، لوگ نہیں سن رہے تھے، پھر ایسے آہستہ آہستہ لوگوں کو ضد ہو گئی، انہوں نے ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ کوئی بندہ شہر سے باہر جا رہا ہے، آگے ایک آدمی کپڑے دھو رہا تھا، دھوبی، اس کو کہتا ہے تو ادھر کپڑے دھوتا رہے گا، شہر میں تو بڑی رونقیں لگی ہوئی ہیں، ان مسافروں کو لوگ گھسیٹ رہے ہیں اور مار رہے ہیں۔ اس کے دل کو اس نے کہا ظالموں کو پتہ نہیں ہے یہ کن کو مار رہے ہیں۔ اس نے اپنا کام وہیں چھوڑا، اور قرآن نے، میں قربان جاؤں اللہ کی شان پہ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، وہ شہر کے کنارے سے بندہ دوڑتا ہوا آیا، اللہ نے اس کے دوڑنے کا ذکر نہیں۔ وہ آگے ان کو آ کے کہتے ہیں کہ ظالمو یہ کیا کر رہے ہو، ان کا تو تم نے کہنا ماننا تھا، انہی کی تو تم نے بات سننی تھی، یہ کتنے سچے سچے لوگ ہیں۔ لا یسألکم علیہ اجرا، تمہیں اس سے بھی سمجھ نہیں آئے کہ یہ تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، تمہیں تو کوئی دیتے ہیں۔ میں ان واعظین کی بات کر رہا ہوں جن واعظین کے صدقے یہ پوری دنیا میں میرے نبی پاک کے دین کا ڈنکا بج رہا ہے، میں ان واعظین کی بات کر رہا ہوں، ان کے قدموں کی خاک بننے کو دل کر رہا ہے، ان کے قدموں کی خاک چومنے اور چاٹنے کو دل کر رہا ہے۔ یہ جو کچھ فرما رہے تھے میں اس کا حقدار نہیں ہوں، جب یہ کچھ فرما رہے تھے تو مجھے ایک فارسی کا شعر یاد آ رہا تھا، وہ بھی میں آپ کو سنا دوں۔ ایسا نہ ہو کہ تم تو میری تقریر سن کے مزے لے کے گھر جاؤ اور میں ادھر سے غرور اور فخر لے کے گھر چلا جاؤں۔ یہ جو کچھ فرما رہے تھے اس کے حقدار اور لوگ ہیں، میں اسی طرح دھیان کر رہا تھا کہ یہ ان کی باتیں کر رہے ہیں جو اس تعریف کے لائق ہیں، جو اس تعریف کے حقدار ہیں، جن کا یہ استحقاق ہے، یہ ان کی باتیں کر رہے ہیں۔ میرے لیے، میں خود اپنا تعارف کرا دیتا ہوں، کسی فارسی شاعر نے کہا ہے کہ بزم وصلت، کوئی ذوق ہے، یہ بھی فارسی کا ذوق ہے، اس نے کہا بزم وصلت کار پاکاں است من زی شان ام۔ کسی صاحب درد آدمی نے کہا ہے کہ تیرے وصال کی بزمیں، یہ تو پاکوں کی شان ہے، میں ان میں سے تو نہیں ہوں۔ بزم وصلت، میں تیرے ساتھ مل کے بیٹھنا، تیری محفل میں بیٹھنا، تیرا وصال پانا، یہ تو پاکوں کی شان ہے۔ من زی شان میں ان میں سے نہیں ہوں، چوں سگانم جائے دے در سایہ دیوار خیش، اگر مجھ پہ کرم کرنا ہے تو اپنی دیوار کے سائے پہ اتنی جگہ دے دے جتنی مالک اپنے کتے کو دے دیتا ہے۔ حضرات محترم، بات ہو رہی تھی کہ حضرت معاذ ابن جبل
ایک آدمی، اب تو لوگ مجمعوں میں تقریر، مجمع نہیں ہوتا تقریر نہیں کر سکتے، مجمع کا انتظار کرتے ہیں، مجمع ہو جائیں اور یہ ہو جائیں اور وہ ہو جائیں۔ میں عرض کر رہا ہوں ہمارے بزرگان دین، ہمارے واعظین کو اگر ایک آدمی مل جاتا تھا، آپ کو خبر نہیں ہوگی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اب تو لوگوں نے شمار کر دیا ہے محدثین نے، 300 بار ابو جہل کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب میں اس تبلیغی مشن کی طرف جو سرکار کا تھا ادھر چلا جاؤں گا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ نہیں ہوتا کہ مجمع ہو جائیں اور پھر ادھر نعرے لگیں اور ادھر شہرت ہو اور عجب پیدا ہو جائے، غرور پیدا ہو جائے، فخر پیدا، یہ کچھ نہیں ہے حضرات، یہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی دینی پہ کو مشکل وقت آتا نا، اب بھی آیا ہوا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ہماری جماعت کو ایسی نظر لگ گئی ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے، کیسی زبان استعمال ہو رہی ہے، اور جن مسائل پہ یہ سارے جھگڑے کر رہے ہیں، میں خدا کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں یہ عوام کے مسائل ہیں ہی نہیں۔ میرے نبی پاک نے اپنی زندگی میں 92 واعظ کیے ہیں، کتنے؟ 92۔ یہ پوری کائنات میں جو انقلاب ہے یہ ان 92 تقریروں کا ہے، اور اس میں بڑے بڑے خطبے بھی ہیں، مختصر خطبے بھی ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اب موضوع الگ ہو جائے گا، لیکن میں ان سارے خطبات کا خلاصہ اگر آپ کو عرض کر دوں تو میرے نبی پاک کا کوئی ایسا خطبہ نہیں ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو قبر کی تیاری کا حکم نہ دیا ہو، بلکہ نام لے کے فرمایا کرتے تھے، اے عبد مناف کی اولاد، جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو، اے آل عبد المطلب تم جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو، اے بنی کعب جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ نام قبیلوں کو لے لے کے سرکار اور سارے یہی واعظ ہوتے تھے۔ اب تو واعظوں کے عنوان بدل گئے، اب تو واعظوں کی وہ سٹائل بھی سارے بدل گئے۔ جو کچھ یہ حضرات بیان فرما رہے ہیں، میں نے کسی کا نام نہیں لینا، میں اتنا بے حوصلہ آدمی ہوں نہیں، لیکن ویسے میں پریشان ہوں کہ ایک عالم سٹیج پہ بیٹھ کے دوسرے عالم کو یہ کہہ رہا ہو کہ اس کی ماں ایسی ہے اور اس کا باپ ایسا ہے، تو اس کو حرامی کا بچہ کہہ رہا ہو، اس کو حرامی کہہ رہا ہو، اس کو کہہ رہا ہو تیری ماں، تو یہ تو حضرات ایسے دور میں اب ہم آ گئے سارے۔ تو کسی نے کہا ہے راہ منزل میں سبھی گم ہیں، مگر افسوس تو یہ ہے میرے کارواں بھی ہے انہیں گم کردہ رہا ہوں۔ اب یہ میرے کارواں تھے، بھولی بھٹکی بیچاری امت کو راستہ دکھانا تھا، اور راستہ دکھانے کی بجائے خود ہی بھٹک گئے، خود ہی راستہ چھوڑ دیا۔ یہ علماء کی باتیں ہوتی ہیں، اہل علم کی باتیں ہوتی ہیں، بیٹھے مل کے اپنی باتیں کر لیں، اور پھر ہم اہل سنت والجماعت ہیں، وہ آج کے ہیں ہم، یہ اولیاء کرام کی جماعت ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی جماعت ہے، یہ جنید بغدادی کی جماعت ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی جماعت ہے، یہ مجدد الفسانی کی جماعت ہے، اور یہ پیر میر علی شاہ کی جماعت ہے، اور پیر سیال کی جماعت ہے۔ حضرت مجدد صاحب کے زمانے میں ایسا ہی مشکل دور آیا اسلام پہ، پتہ ہے آپ کو؟ تو ایک درویش اٹھ کے، ایک درویش اب بھی کوئی انشاءاللہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، اس دین کا اللہ محافظ ہے۔ یہ میرا موضوع الگ ہو جائے گا، ورنہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہر دور میں یہ جو ہماری تقریروں کے، نعتوں کے، ان کے عنوان بھی بدلتے رہے ہیں، ان کے ٹاپک بھی بدلتے رہے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ 1857 کی جنگ آزادی میں کتنے علماء کو درختوں کے ساتھ تختہ لٹکا دیتے تھے، اور کتنے کتنے دن وہ علماء کی لاشیں لٹکتی رہتی تھیں، کتنے مشاہد۔ پھر شدی کی تاریخ چل گئی، اپنے بچوں کو تاریخ تو پڑھایا کرو۔ پھر شدی کی تاریخ چلی، اتنی ظلم کی وہ کہانی ہے حضرات، دل پاش ہو جاتا ہے نا، یاد کرنے سے پاش ہو جاتا ہے کہ وہ جن لوگوں کو اولیاء کرام نے کلمے پڑھائے تھے، ان کو ہندو جا کے کہتے تھے آپ کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، ہندو ہو جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یوں گاؤں کا صفایا کر دیتے، گاؤں کے گاؤں قتل کر دیتے تھے، موت کی گھاٹ اتار دیتے۔
مشکل وقت اسلام پہ حضرت شاہ ولی اللہ کا زمانہ ہے، اس زمانے میں انہوں نے جو نعت کہی قصیدہ اطیب النغم، اس نعت کا نام ہے، اس نعت کا نام ہے قصیدہ اطیب النغم، اور 350 اس کے اشعار ہیں، لیکن حضرات شروع وہ یہاں سے کرتے ہیں کہ انا نجومن او مزد فی الغیاہبی عیون الافائی اور رؤوس الاقاربی اذا کان قلب المرء فی الامر خاسرا اضیق من 90 رہب الصبا سے بھی تشغلنی انی وعن کل راحتی مصائب و تکفو مثلها من مصائبی اذا ما اتتنی عظمت مدلہمت تحیط بنفسی من جمیع جوانبی تطلبت حل من ناصر او مساعد الوذ به من خوف سوء العواقب۔ یہ ایک نعت اس زمانے میں نے عرض کیا کہ ہر زمانے میں نعتوں کے سٹائل بدلتے رہے ہیں۔ اب مہربانی کریں ہمارے نعت خان بھی کوئی سٹائل بدل لے، سمجھ نہیں آئی؟ ایک طرف الہاد طوفان بن کے، الہاد لادینیت سیکولرزم پوری دنیا میں طوفان بن کے ہمارے سر پہ مسلط ہو رہا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم ابھی تک بھی، کبھی آپ نے غور کیا ہے حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، میں ان شعروں کا بھی ترجمہ سنا دوں گا حضرات، بات آگے نکل گئی۔ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ 800 سال پہلے کی نعت آپ کو سنا رہا ہوں، کہاں اندلس میں ہوتے تھے، انہوں نے حدیث پاک کی کتاب لکھی ہے شفا، کتاب کا نام ہے شفا، میرے نبی پاک کی سیرت پہ بڑی زبردست کتاب ہے، سارے بعد کے آنے والے علماء اسی حدیث کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اپنی کتابوں میں، بھئی یہ حدیث شفا میں آئی ہے، یہ حدیث شفا میں آئی ہے۔ میں ساری کتاب تو سنانے سے رہا، لیکن اتنی بات کہتا ہوں کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں اس کتاب کا نام شفا ہے، اور جس گھر میں یہ کتاب ہو اس گھر میں شفا رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں ایک جگہ فرماتے ہیں، مدینہ کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، یا دارا خیر المرسلین و من بہی ہدی الانام و خص بالآیات اندی لاجل کا لوۃ و سبابۃ و تشوق متوقد الجمرات علی احد ام ملات مہاجری لا وفرن مسون شیبی بینہا من کثرت التقبیل والرشفات۔ اتنا بڑا محدث کیا کہہ رہا ہے بھلا؟ مدینہ سے مخاطب ہے، مدینہ تو نبی سے مخاطب ہے کہ اے پیارے مصطفیٰ کے شہر، تجھے بڑے کمالات حاصل ہیں، بڑے تجھے معجزات حاصل ہیں۔ یہ الگ کہانی ہے، اس کو نہیں چھیڑ رہا، آگے کہتے ہیں کہ اندی لاجلک لوۃ، تیری وجہ سے میرے سینے میں ایک محبت کی چنگاری ہے، آگ ہے، روشن ہے، بھڑکتی رہتی ہے۔ علی عہد ام ملات مہاجری، اے شہر مصطفیٰ تیرے ساتھ میرا یہ عہد رہا کہ اگر میری آنکھوں کی پیاس تیری زیارت سے بجھی لاوفرن مسون شیب بینی، تو میں تیرے در و دیوار کو، تیرے پہاڑوں کو، تیرے صحراؤں کو اس طرح بوسے دوں گا کہ میری سفید رنگ کی داڑھی ہے یہ مدینے کے پتھروں جیسی ہو جائے گی۔ ادب سمجھتے ہیں مدینہ پاک کا ادب سمجھتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں لولا الاوادی والاعادی زرتها، اگر میری رکاوٹیں دور ہو جائیں، اور اے شہر مدینہ، اے شہر مصطفیٰ تیری راہوں پہ مجھے چلنا نصیب ہو جائے، تو فرماتے ہیں میں پاؤں کی بجائے اپنے رخساروں کو اپنے پاؤں بناؤں گا، میں ان رخساروں کو قدم بناؤں گا۔ یہ ایسی مقدس راہیں ہیں، شہر مصطفیٰ کی طرف جانے والی راہیں ایسی۔ حضرت خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آ گیا، کہتے ہیں خاک پائے مسافر بطحا نازش آسمان سلام علیک۔ یار اس شعر کی تعریف کوئی کیا کر سکتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں جو اس راستے پہ چلتا ہے، جو مسافر ان راہوں پہ چلتا ہے، اس کے قدموں کی خاک پہ آسمان قربان جاتا۔ آپ اس مدینے میں اگر سیل میں بن جائیں، بتاؤ اس موضوع پہ کسی نے بات کی ہے؟ رونے کا مقام نہیں ہے۔ جدہ میں بن گئے ہیں، مدینہ پاک میں 8 سین میں بننے کا پروگرام ہے،
وہ جدہ میں جو سینمے بنائے ہیں ان کے لیے BBC وائس آف امریکہ اتنے بدبخت یہ خبریں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یورپ کے بھی ریکارڈ ٹوٹ گئے، اتنے لوگ وہاں پہنچے ہیں تماش بینی کے اڈے پہ۔ اب وہ مدینے میں بننے جا رہے ہیں، تو مجھے بتائیں ہم یہاں ان مسائل کو پیٹتے رہیں گے جو ہم مسائل ہمارے علماء اٹھا رہے ہیں؟ اس لادینیت کا، اس سیکولرزم کا مقابلہ کس نے کرنا ہے؟ اور اب یہ بھی پہلے زمانے میں تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایسے کو بک بک کرتے ہیں، اب تمہیں پتہ چل جائے گا، ان لوگوں کا پتہ چل جائے گا جن کو فنڈنگ ہوتی ہے۔ اور نہیں سمجھ آئی؟ اب شہر مصطفیٰ میں سینمے بنے، تماش بینی کے اڈے بننے جا نہیں رہے۔ تو اب حالات تو ایسے آ گئے ہیں، ایسے حالات میں تقریریں کیا ہوں بتائیں؟ وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ اس زمانے میں جب گاؤں کے گاؤں شدی تاریخ، بھائی اپنی تاریخ پاکستان میں پڑھ کے دیکھ لینا یار، میں ساری کہانی تو سنا نہیں سکتا، میں تمہیں یہ کہتا ہوں خود بھی پڑھا کرو، بچوں کو اپنی تاریخ پڑھایا کرو، تمہیں پتہ چلے اس پاکستان کی قیمت کیا ہے۔ خدا نہ خواستہ اس نعمت سے ہم محروم ہو گئے تو ہمارے ساتھ ہوگا کیا؟ تو اس زمانے میں یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دور دراز علاقوں میں جاتے تھے اور وہاں جا کے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے واقعات لوگوں کو سناتے تھے، اور لوگوں کو کہتے تھے لوگوں اتنے مشکل وقت ہم پہ پہلے بھی آ چکے ہیں، ہم نے کلمہ نہیں چھوڑا، جان دی ہے پر کلمہ نہیں چھوڑا، جان دی ہے نبی پاک کا جھنڈا نہیں چھوڑا۔ یہ اس زمانے میں واعظ ایسے کرتے تھے شاہ ولی اللہ۔ یہ دکھوں کی کہانی ہے کہ لکھ نعت رہے ہیں، اور نعت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کَأَنَّ نُجُومًا أَوْ مَزَتْ فِي الْغَيَاهِبِ، یا رسول اللہ اب تو یہ آسمان کے ستارے بڑے خوبصورت ہیں، اللہ نے قرآن میں دعوت دی ہے ان کو دیکھنے کی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کیوں دعوت دی؟ دیکھو میرا آسمان کتنا خوبصورت ہے، اس میں چاند سورج ستارے کتنے خوبصورت ہیں۔ لیکن شاہ ولی اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ اب تو یہ ستارے، رات کو مجھے نیند نہیں آتی، پریشانی سے، دکھوں اور غموں سے میں سو نہیں سکتا، ان ستاروں کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ کوئی بچھو ہیں اور ان کی کھوپڑیوں میں زہر چمک رہا ہے، یہ ابھی مجھے ڈس لیں گے، ابھی مجھے کھا جائیں گے۔ خوف کا یہ عالم ہے، غم کا یہ عالم۔ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اذا کان قلب المرء فی الامر خاسرا، جب کسی بندے کا دل پریشان ہوتا ہے تو ادیک من 90 رہب الصبا سے بھی کسی غم زدہ سے پوچھیں نا، اتنی وسیع کائنات جس کی حدوں کی کسی کو خبر نہیں ہے، اتنی وسیع کائنات، اس کے لیے ایسے یہ اس انگوٹھے کی جڑ کے ساتھ انگلی ملائیں تو کہتا ہے یہ ساری اتنی وسیع کائنات دکھی کے لیے اتنی ساری رہ جاتی ہے، پریشان حال کے لیے، یعنی اب میرا یہ حال ہے کہ اتنی وسیع کائنات میں میرا دم گھٹتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں بھئی تشغلنی انی وعن کل راحتی مصائب و تکفو مثلها من مصائبی، یا رسول اللہ یہ مصائب و آلام کا طوفان ہے، اس نے مجھے گھیر لیا ہے، اور یوں گھیر لیا ہے کہ چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اور پھر پیچھے بھی آنے والی مصیبتیں نظر آ رہی ہیں، پیچھے اور بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، اب میں کیا کروں؟ آپ کہتے ہیں سنیں، میں اب اس کے بعد یہ تو درمیان میں ایسے بات جذباتی ہو گئی، رات میں نے باتیں اور کرنی تھی آپ کے ساتھ۔ اب کہتے ہیں تطلب، تو جب ان مصائب و آلام میں میں گھر جاتا ہوں تو پھر تطلب تو حل من ناصر او مساعد الوذ بہ من خوف سوء العواقب، پھر یا رسول اللہ میں ڈھونڈتا ہوں، تلاش کرتا ہوں، جستجو کرتا ہوں کہ کوئی ہے مجھے مل جائے جس کے دامن میں مجھے پناہ مل جائے، اس خوف سے مجھے نجات مل جائے۔ تو فرماتے ہیں فَلَسْتُ أَرَىٰ إِلَّا الْحَبِيبَ مُحَمَّدًا، تو پھر میں اللہ کے محبوب کے سوا میری نظر کہیں نہیں جاتی۔ رسول الہ الخلق جم المناقب، وہ اللہ کا رسول ہے جس میں اللہ نے سارے مفاخر مناقب سارے اس میں جمع کر۔ تو اب ان حالات میں حضور کی بارگاہ میں استغاثوں کی ضرورت ہے، بھئی یا رسول اللہ آپ کی امت کے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے اور کیا ہوگا۔ خیر حضرات، یہ ساری باتیں موضوع سے الگ ہو گئیں،
جو دوسری بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ تقریر کہاں سے شروع کروں گا، اب تقریر شروع کر لوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں. چھوٹے سے بچے تھے. ان کی ماں کا نام ام سلیم تھا. سنا ہوا ہے نا ام سلیم. یہ وہ خوش نصیب مائی ہے. میرا دل تو کرتا ہے میں مائیوں کی باتیں آج سنا دوں ساری. ام سلیم یہ خوش نصیب وہ مائی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس مائی کے گھر جا کے دوپہر کو آرام کرتے تھے. اس کی محبت کا صلہ اس کو یہ ملا ہے. چھوٹا سا بچہ ہے. چھوٹا سا بچہ وہ حضور کی بارگاہ میں لے کے آئیں. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے یہ آپ کی خدمت کرے. حضور نے قبول فرما لیا. حضور نے قبول فرما لیا. اور یہ بچہ 10 سال کتنے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا. اور اب کوئی کتاب کسی عالم کی ان کے ذکر کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی. اگر کسی نے حضور کے اخلاق پہ کوئی مضمون لکھنا ہو تو اس کا اس کے سوا چارہ ہی نہیں کہ وہ انس بن مالک کی روایتیں لیا کرے. یہی ام سلیم ہیں جن کے گھر حضور گرمیوں کے موسم میں سوئے پڑے اور پسینے کے قطرے بہہ رہے تھے. تو وہ مائی پسینے کے قطرے ایسے شیشی لے کے اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا. یہ تو مشہور حدیث ہے. علماء بڑے مزے سے بیان کر دیتے ہیں. اس کی تشریح میں مجھے زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ مائی اکٹھے کر رہی ہے قطرے. تو سرکار جاگ گئے تو فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ عرض کرتی یا رسول اللہ یہ آپ کے پسینے کے قطرے اکٹھے کر. کیا کرے گی؟ فرمایا یا رسول اللہ ان کی خوشبو بڑی ہے. تو پھر وہی گھر ہے جو خوشبوؤں والوں کے گھر لوگ دروازے سے گزرتے تھے خوشبو آتی تھی. اس گھر میں حضور کا پسینہ تھا ہے نا. تو حضرت انس بن مالک سے روایت ہے. توجہ ہے سناؤں حدیث پاک. وہ کہتے ہیں مرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بعد سکک المدینہ. میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ تھا. غلام جو تھا تو میں حضور کے ساتھ تھا. تو سرکار مدینہ پاک کی گلیوں میں سے کسی گلی میں سے گزر رہے تھے. فَإِذَا هُوَ بِجَوَارٍ يَضْرِبْنَ بِالدُّفَّيْنِ وَيَتَغَنِّينَ. اچانک اس گلی یہ ان گلیوں کی چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں مدینہ کے چھوٹے چھوٹے. حضور کے زمانے میں مدینہ پاک کے چھوٹے چھوٹے گھر تھے. چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں. آمنے سامنے جب 2 بندے آ جاتے تھے تو ایک بندہ دیوار کے ساتھ لگتا تھا تب دوسرا گزرتا تھا. اتنی چھوٹیاں مدینہ طیبہ کی گلیاں تھیں. حضرت امام مالک اپنے زمانے میں ان گلیوں سے گزرتے تھے تو ایسے دیوار کے ساتھ لگ کے چلتے تھے نا. تو لوگ پوچھتے تھے بھی آپ ذرا کھلا چل. تو فرماتے تھے ان گلیوں سے اللہ کے رسول گزرتے رہے ہیں تو میں ڈرتا ہوں کہ ان قدموں پہ میرے قدم نہ آ جائیں. اور اب عاشقوں کو یہ میں بات بتا دوں وہاں گردن توڑوانے کی ضرورت نہیں. شرطوں متموں کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں. یہ حضور کے زمانے کا سارا مدینہ مسجد کے اندر آ گیا ہے. سارا مدینہ حضور کا وہ چھتی ہوئی مسجد کے. یہ بھی نہیں باہر کا علاقہ نہیں کہہ رہا بلکہ باب فہد سے داخل ہوں. کسی زمانے میں باب فہد یہاں اب باب فہد ہے. یہاں ایک باغ ہوا کرتا تھا حضرت طلحہ کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تنگ ماحول سے تنگ گلیوں سے نکل کے کھلی ہوا میں بیٹھنے کے لیے اس باغ میں آتے تھے. اور سرکار یہاں ایک کنواں تھا درمیان میں. اس کنویں پہ بے تکلفی کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. منیر پہ بیٹھتے تھے اپنے پاؤں مبارک اندر لٹکا لیتے تھے. یوں ایزی آسان ہو کے بیٹھ جاتے تھے. صحابہ اکرام تلاش کرتے کرتے آتے تھے وہی مجلس ہو جاتی تھی وہی مجمع لگ جاتی. تو وہ کنواں جو اس زمانے میں مدینہ پاک سے باہر تھا حضور ہوا خوری کے لیے وہاں کھجوروں کے پودے تھے انگوروں کے پودے تھے. وہاں سرکار ہوا خوری کے لیے آتے تھے. اب آپ باب فہد سے داخل ہوں 40-50 قدم چلنے کے بعد وہ جگہ آتی ہے جہاں اب بھی وہ نشان اوپر موجود ہے. بلکہ میں نے ایک تازہ تحقیق کسی عالم کی پڑھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نیچے کنواں ابھی بھی موجود ہے. برسات کے دنوں میں وہ بھر بھی جاتا ہے. اس کا پانی کناروں سے باہر نکلتا بھی ہے لیکن وہ چونکہ سارا واٹر سسٹم مسجد نبوی کے اندر نیچے ہے
تو اس لیے فرمایا وہ پانی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. کبھی کو پھر عاشقوں کا دور آیا تو پھر وہ کنواں لوگ دیکھا کریں. یعنی کنواں ابھی بھی موجود ہے. میں یہ اس لیے عرض کر رہا تھا کہ مدینہ پاک تو مدینہ پاک رہا، مدینہ پاک کے باہر کے علاقے بھی وہ مسجد نبوی میں آ گئے. میں مسجد نبوی شریف کے سین میں حاضر تھا اور درر خواہشی پڑھ رہا تھا. ایک مولوی صاحب قریب آ کے بیٹھ گئے نا، تو ان کا وہ بڑے گھبرائے ہوئے تھے، کوئی باتیں کرنے کو دل کر رہا تھا. وہاں دل تو نہیں کرتا باتیں کرنے کا. جب میں نے دیکھا کہ بڑا مجبور ہے تو میں نے کہا حضرت صاحب کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں جی یہ بڑے بدبخت ہیں جی، اور یہ وہ ہے جالیوں کو بوسہ نہیں دینے دیتے. اور میں نے کہا حضرت صاحب آپ کس چکر میں پڑ گئے ہو، ادھر میرے پاس بیٹھو میں آپ کو بتاؤں. میں نے کہا یہ سرکار کے یوں حجرہ مبارک ہوا کرتے تھے، 9 حجرے تھے یہاں اس جگہ، اور ان حجروں کی اللہ کے یہاں قدر یہ تھی کہ ان حجروں پہ پوری صورت حجرات نازل کر دی. اور یہاں حضرت عباس کا گھر ہوا کرتا تھا، یہاں حضرت ابو ایوب کا گھر ہوتا تھا، یہاں فلاں جو میرے علم میں تھا میں نے بتایا. اور میں نے کہا یہ سارا مدینہ سرکار لوگوں کے گھروں میں جایا کرتے تھے، بیماروں کی بیمار پرسی کے لیے جاتے تھے، شادی ہوتی تو اس میں شامل ہوتے تھے، کوئی کسی کی مرگ ہوتی تھی تو تعزیت کے لیے جاتے تھے. کبھی سرکار بغیر بتائے بھی اپنے غلاموں کے گھر چلے جاتے تھے. تو یہ مسجد نبوی میں جہاں بھی تو بیٹھا ہے یہیں سے چوم لے، یہاں حضور کے قدم لگے ہوئے ہیں. تو ہم نے جا کے گردن ضرور ان کے پاس دینی ہے. اور میں کہ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت امام یوسف نبہانی سے بڑا بھی کوئی عاشق ہوا ہے. میں طالب علم ہوں، اگر مجھ سے کوئی پوچھے نبی پاک کی سیرت پہ سب سے زیادہ کام کس نے کیا ہے تو میں جلدی کہہ دوں گا امام یوسف نبہانی نے. اتنا کام کیا ہے. اور ان کے متعلق بزرگ فرماتے ہیں جن کو مشاہدہ ہوتا ہے، جن کو مکاشفہ ہوتا ہے، جب ان کا وصال ہوا تو سرکار ان کی تدفین میں شامل تھے. حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا زمانہ ملتا جلتا ہے. حضرت امام احمد رضا خان صاحب اپنے مریدوں کو کہا کرتے تھے کہ اگر ان کی زیارت کر سکتے ہو تو کر لو، اگر ان کی زیارت کر سکتے ہو تو کر لو. یعنی اسی زمانے میں ہوئے ہیں، زمانہ ان کا ایک ہی ہے. تو ایک آدمی نے دیکھا بقیع شریف کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، قبرستان جو مدینہ پاک ہے بقیع شریف کے دروازے پہ بیٹھے ہیں. اس نے ایک دفعہ دیکھا، 2 دفعہ، 3 دفعہ. ایک قریب جا کے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ امام یوسف نبہانی تو نہیں؟ کہتے ہیں ہاں وہی ہوں. کہتے ہیں میں نے آپ کو کبھی مواجہ شریف میں دیکھا نہیں. تو زارو قطار رونے لگ گیا عاشق، داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپکنے لگ گئے. اور کہتے ہیں کہ یار یہ منہ اس قابل ہے جو مواجہ شریف میں حضور کے سامنے لے کے جاؤ. آج دین کے ساری کا یہ حال ہے. تو خیر حضرات، میں حضرت انس بن مالک کی حدیث سنا رہا تھا نا. فرماتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض سکک المدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کی گلیوں سے گزر رہے تھے. ایک گلی سے گزرتے ہوئے کیا ہوتا ہے، فَإِذَا وَبِجَوَارٍ يَضْرِبْنَ بِدُفَّيْنٍ وَيَتَغَنِّينَ. کیا منظر ہے، گھر کے اندر بچیاں اکٹھی ہیں. حضرات گھر کے اندر بچیاں اکٹھی ہیں، دف بجا رہی ہیں اور اس کے اوپر بیٹھ کے گا رہی ہیں. کیا نحن جوار من بنی نجاری یا حبذا محمد بن جاری. چھوٹی چھوٹی بچیاں اس گھر میں اکٹھی ہو گئے اور یہ گا رہی ہیں، دف بجا کے گا رہی ہیں نحن جوار من بنی نجاری یا حبذا محمد بن جاری. سرکار وہاں سے گزر رہے ہیں، آواز آئی، اس دروازے پہ سرکار کھڑے ہو گئے. سمجھ آئی؟ ایسے گھروں کو سجاؤ آپ بھی اس آس پہ، تو ہو سکتا ہے کبھی وہ اپنی نعت سننے کے لیے آ ہی جائے. جاتے رہے ہیں بے شمار بے شمار. یہ الگ تقریر ہو جائے گی اگر سنانا شروع کر دوں بس سرکار کہاں کہاں تشریف لے گئے، پھر یہ الگ موضوع بن جائے گا. لوگ گھروں میں لکھ کے لگا دیتے ہیں، بڑا پیارا ہے شعر، وہ بڑا پیارا ہے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی ہو جائے اجالا یا رسول. یہ تمنا تو ہونی چاہیے، یہ تمنا تو ہونی چاہیے. اور تمنا جب صدق کو پہنچ جاتی ہے نا پھر سرکار کرم بھی فرما دیتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ مدثر بھی رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنے باپ کے حوالے سے شاہ عبد الرحیم کے حوالے سے لکھا ہے ان کے، یار ہم سے تو وہ بھی انہوں نے چھین لیا یار، اب ہمارے لوگ ہمارے علماء یہ سمجھتے شاید یہ ان کا حصہ تھا، ان کا حصہ نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ بھلے زمانوں میں دعوتیں ہوتی تھی، گھر بڑی لوگوں کو بلاتے تھے، بڑے پرتکلف کھانے پکائے جاتے تھے۔ یہ 1857 والا عذاب آیا، مشکل حالات آ گئے، گھر میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ کوئی وہ دعوت یا کوئی اہتمام کیا جائے، تو شام کو پریشانی ہوئی نا، شام کو پریشانی ہوئی، تو اتنے سارا دن میرے گھر دعوتیں چلتی تھیں حضور کی میلاد کی خوشی میں، لوگ ادھر کھانے کھاتے تھے۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کیا کروں، بازار گئے وہ چنے خرید کے لے آئے، شام کو انہی پہ ختم پڑھ دیا۔ ختم کرنے کے بعد ضمیر ملامت کرنا شروع ہو گیا، تو کیسا عاشق ہے، حضور کا ختم چنوں پہ پڑھ دیے۔ یوں روتا روتا سو گیا، یوں روتا روتا سو گیا، لیکن قسمت جاگ گئی۔ رات کو سرکار نے کرم فرمایا، فرمایا روتا کیوں ہے، یہ چنے مجھے بڑے پسند آئے۔ بات سمجھ آئی؟ تو فرماتے ہیں کہ وہاں بچیاں بیٹھی، ٹائم بتائیں جی مجھے، نہیں آپ کا ٹائم زہر ہے، 12 دن کے لیے آپ نے ان کو بٹھایا ہوئے پابند کیا ہے، یہ کل نہیں آئیں گے، پھر کہتے ہیں آدھی رات تک چھوڑا نہیں ہمیں۔ کوئی اندازہ ہوگا نا، ٹائم کچھ بنایا ہوا تو ہوگا آپ نے مقرر۔ آپ کے لیے کوئی ٹائم نہیں، اب یہ اب پہ میرے پہ ناراض نہ ہونا آپ۔ تو فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک، وہاں گھر میں بچیاں وہ اپنا شوق پورا کر رہی ہیں، آواز آ رہی ہے، سرکار اس دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور سرکار نے فرمایا بچیوں کو بلاؤ۔ بچیاں ساری آ گئیں، تو سرکار نے فرمایا تم کیا کر رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ انہوں نے دیر ہی نہیں لگائی، ہے عشق کی اس مرتبے پہ تھی، دیر ہی نہیں لگائی، وہ ساری حضور کے ارد گرد ہو گئی اور کہتی ہیں نحن جوار من بنی نجاری یا حبذا محمد من جاری، ہے یا رسول اللہ، ہم یہ گا رہی تھی۔ حضور نے فرمایا، حدیث پاک 2 طرح روایت ہے، میں دونوں سنا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تمہیں میرے ساتھ محبت ہے؟ تو عرض کر دیا یا رسول اللہ انی لاحب، بہت محبت ہے۔ بچیاں کہہ رہی ہیں، بڑوں کی محبت کیا ہوگی، بچیاں کہہ رہی ہیں رسول اللہ بہت محبت ہے۔ تو ایک روایت آگے اس طرح آتی ہے کہ حضور نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا اے اللہ تو ہی جانتا ہے مجھے بھی ان کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ اور دوسری روایت کچھ اس طرح ہے کہ سرکار نے فرمایا بچیوں کو تم میرے ساتھ محبت کر دیو نا، میں بھی تمہارے ساتھ محبت کر دوں۔ تو کیا ترجمہ ہے شعر کا بھلا، اس نعت کا کیا ترجمہ ہے؟ نحن جوار من بنی نجاری، ہم بچیاں ہیں قبیلہ بنو نجار کی، ہم بیٹیاں ہیں قبیلہ بنو نجار کی، یا حبذا محمد من جاری، ہے ہمارے نصیب، ہماری خوش قسمتی بھئی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہمارا پڑوسی بن گیا ہے۔ اب ایک طرف مکہ والوں کا رویہ دیکھ لیں، 13 سال میرے نبی پاک نے وہاں گزارے، مشکل ہو جاتا ہے، سنانا مشکل ہو جاتا ہے، پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پڑھ کے جگر پانی پانی ہو جاتا ہے۔ یہ حضور کا قبیلہ تھا، رشتہ دار تھے، کوئی دور کا کوئی قریب کا، 13 سال اللہ تعالیٰ کے محبوب کو اذیت دیتے رہے۔ اور ابو طالب کے وصال کے بعد، جناب خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد، سبحان اللہ، اب میں کیا عرض کروں، اس کے لیے تو پھر الگ ٹائم چاہیے۔ یہ حضور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ خدیجۃ الکبریٰ والا سنگ کیسا تھا، جناب ابو طالب والا کیسا تھا۔ نبوت کے 10ویں سال ان دونوں کا تھوڑے تھوڑے وقفے سے، 40 دن کے وقفے سے دونوں کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں خدیجۃ الکبریٰ کا سہارا تھا، باہر جناب ابو طالب کا سہارا تھا، یہ دونوں سہارے جاتے رہے۔ اب تو مکہ والوں کو کھول کھیلنے کا موقع گیا، بدبخت دست درازی بھی کرتے تھے، دست درازی تک نوبت آ گئی۔ اور یہ وہ زمانہ ہے، نبوت کا 10واں سال، پھر 11واں سال، پھر 12واں سال، 3 سال، 1-2 دن کی بات نہیں حضرات، عرض کر رہا 3 سال مسلسل۔ آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنیں یہ بات کہ حضور مختلف قبیلوں کے پاس جاتے تھے اور فرماتے تھے حل منکم رجل یحملنی
الی قومہ ان قریشن قد منعونی، کوئی ہے جو مجھے اپنے گھر لے جائے، قریشی مجھے یہاں زندہ نہیں رہنے دیتے۔ کرے بات، یہ حضور کا، یہ بھی حضور کا میلاد ہے۔ ابھی ماں کے بطن میں ہے، والد فوت ہو گیا، پیدائشی یتیم، 6 سال عمر ہوئی تو سرکار کی والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر دادا نے سنبھال لیا، 8 سال عمر تھی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پر حضرات میں اب آپ کو وہ میلاد سنا دیتا ہوں جو حضور کی ماں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا میں وہ میلاد سنا دیتا ہوں جو میلاد میرے نبی پاک کی ماں نے پڑھا ہے، تاکہ اس کی اتباع کرو تم بھی، اور تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے مرتبے کا بھی پتہ چل جائے کہ اس خاتون کا مرتبہ کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں۔ 6 سال جب عمر ہوئی سرکار دو عالم وسلم کی تو تب حضرت سیدہ آمنہ اپنے سسر جناب عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرتی ہیں کہ میں نے اتنا عرصہ سینے پہ پتھر رکھ کے گزار لیا ہے، اب میرا سینہ پھٹتا ہے، مجھے اجازت دے دو، میرا بیٹا میرے ساتھ سفر کرنے کے قابل ہو گیا ہے، تو میرا دل کرتا ہے میں اپنے سرتاج کی قبر دیکھ آؤں۔ میں نے تو اس کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا کہ جدائیاں ہو گئیں، اب میرا دل کرتا ہے میں جناب عبداللہ کی قبر کی زیارت کر رہا ہوں۔ تو اجازت ہو گئی، بڑا مختصر سا قافلہ، ام ایمن ہے، جناب سیدہ آمنہ ہیں، اور 6 سال کا بچہ ساتھ ہے، تو یہ قافلہ مدینے چلا گیا، 1 مہینہ وہاں قیام رہا۔ جب حضور مدینہ تشریف لے گئے نا تو وہ ماں کے زمانے کی یادیں لوگوں کو بتایا کرتے تھے، جو اس عمر میں مدینہ دیکھا وہ سرکار لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے کہ جب میں ماں کے ساتھ مدینہ آیا تھا تو مدینہ ایسا تھا، یہاں یہ تھا، یہاں یہ تھا، یہاں یہ تھا، لیکن وہ اب میں ادھر نہیں جاؤں گا، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ 1 مہینہ کے بعد سیدہ آمنہ کا سفر واپسی کا شروع ہو گیا، اور پھر خدا کو کیا منظور ہے کہ ابھی مکہ پاک 200 میل دور ہے، مدینہ 250 میل پیچھے رہ گیا ہے، درمیان میں ایک صحرا ہے، اس صحرا میں ایک پہاڑی ہے، مقام ابوا کہتے ہیں اس کو، وہاں آ کے تو جناب آمنہ کی طبیعت علیل ہو گئی، سفر کرنے کے قابل نہ رہیں، سفر نہیں ہو سکتا تھا، سفر موقوف ہو گیا، یہ قافلہ یہاں رک گیا، لیکن خدا کو تو کچھ منظور اور تھا، وہ بجائے طبیعت بحال ہونے کے وہ بڑھتی 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 طبیعت زیادہ ہی کمزور ہو گئی۔ جب حضور کی ماں کو یہ یقین ہو گیا کہ اب جدائی کی گھڑیاں آ گئی ہیں، تب اپنے بیٹے کو پاس بلایا، فرمایا بیٹے آؤ، تمہارے ساتھ کچھ باتیں کرنے کو جی کرتا ہے۔ اور حضرات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ محدثین نے جب ان نعتوں کو شمار کیا ہے نا، ان نعتوں کو شمار کیا ہے تو پہلی نعت یہ شمار ہوئی ہے جو سیدہ آمنہ اپنے بیٹے کو سنا رہی تھی، اور یہ وہ نعت کہنے والی بھائی ہے جس نے اپنے بیٹے کو سینے پہ لٹایا ہوا ہے اور اس کی نعت کہہ رہی ہے، یعنی وہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ نعت بن گئی نا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے میں بھی آپ کو سنا دوں گا، آپ خود مان جائیں گے کہ یہ واقعی اس کے سارے اوزان شعری ہیں۔ بلایا میرے بیٹے آؤ تمہارے ساتھ 2-4 باتیں کر لوں، سرکار قریب آ گئے، ابھی تو بچے ہیں، 6 سال عمر ہے، تو بچہ جب ماں کے قریب آتا تو کیا ہوتا ہے، ماں سینے پہ لٹا لیتی ہے، اور پھر جو محبت کی باتیں کی وہ یہ تھی کہ یا بنیا ان صح ما ابصرت فی المنام فانت مبعوث الی الانام تبعث فی الحل و فی الحرام فی دین ابیک ابراہیم فاللہ انہاک عن الاصنام واللہ توالیھا مع الاقوام۔ اب بتائیں کہ جن محدثین نے یہ سب کوئی ڈھونڈ کے نکالا، حدیث کی کتابوں میں لکھ دیا، ان کے پاؤں چومنے کے قابل ہے کہ نہیں؟ وہ خاک جو ان کے تلووں سے لگی ہے وہ چومنے کے قابل ہے کہ نہیں؟ تو ماں اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، اے میرے بیٹے جو کچھ میں اب یہ شاعر تو بیٹھے ہیں، یہ جو میں نے سنا دیے ہیں اس کے سارے اوزان شعری ہیں، یہ سارے شعر کے اوزان ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ جب لوگوں نے حضور کی نعتیں شمار کرنا شروع کی، کیٹیگری بنائیں ساری، تو پھر پہلا نمبر اس نعت کو مل گیا جو جناب آمنہ نے اپنے بیٹے کی نعت کہی ہے۔ ماں اپنے بیٹے کی نعت کہہ رہی ہے، یار نعت خانوں میں تو حضور کی ماں کا نام بھی شامل ہے، کیا بتاؤں آپ کو۔
حضور کی بیٹی فاطمہ تو زہرا کا نام شامل ہے، حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب کا نام شامل ہے، حضور کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کا نام شامل ہے۔ میں کیا عرض کروں، محدثین نے یہ فرمایا ہے، ایک دو شعر تو سب صحابہ نے کہے ہیں، لیکن 83 صحابہ کرام ایسے تھے جو باضابطہ حضور کے نعت گو شاعر تھے، 83۔ دیکھنا ہو تو شاہ عبداللہ کے محدث رحمۃ اللہ علیہ کی مدارج النبوت دیکھی جا سکتی ہے، علماء یہ نہ کہیں کہ ایسے بنوٹی باتیں کر کے چلا گیا ہے۔ 83 ایسے لوگ ہیں جن کو شمار کیا ہے، جن کی نعتیں حضور فرمائش کر کے سنا کرتے تھے۔ دل کرتا ہے کہ 2-4 نعتیں سنا دوں، لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا، بس آپ یہی نعت سن لیں جو ماں نے اپنے بیٹے کی کہی ہے، اور یہ وہ نعت ہے جو حضور نے اپنے ماں کے سینے پہ لیٹ کے سنی ہے۔ کہہ رہی ہے، یا بنیا ان صح ما ابصرت فی المنام، اے میرے بیٹے جو کچھ میں خوابوں میں دیکھتی رہی ہوں، ان خوابوں کو دیکھوں تو پھر تو دنیا کا عام بچہ نہیں ہے۔ فَأَنْتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْأَنَامِ، ایک وقت آئے گا جب تو لوگوں کی طرف مبعوث ہو جائے گا۔ تُبْعَثُ فِي الْحِلِّ وَفِي الْحَرَامِ، پھر حل و حرم میں تیری باتیں ہوں گی، گھر گھر تیری باتیں ہوں، پھر حل و حرم سے نکل کے تیرا چرچا دنیا کے آخری کونوں تک چلا جائے گا، کناروں تک چلا جائے گا۔ کیوں حضرات؟ فی دین ابی کا ابراہیم، اے میرے بیٹے وہ دین ابراہیم جو ختم ہو گیا ہے، تیرے دم قدم سے اس دین پہ پھر بہاریں آ جائیں گی۔ فاللہ انہاک عن الاصنام، اے میرے محبوب بیٹے تجھے اللہ نے بتوں کے لیے پیدا نہیں کیا، تیری قوم اس مصیبت میں گرفتار ہے، کہیں اپنی قوم کی محبت میں بتوں کے پاس نہ چلا جانا، یہ بت تیرے ہاتھوں سے پاش ہونے ہیں۔ پھر آگے کیا کہتی ہیں؟ کلو حین میتن وکلو کبیر فان وکلو جدید بال وکلو کبیر یفنا، اے میرے بیٹے ایک دن ہر زندہ نے موت کی آغوش میں چلے جانا ہے، ہر نئی سے نئی شے پرانی ہو جانی ہے، ہر بڑی سے بڑی شے فنا ہو جانی ہے۔ وَأَنَا مَيْتَةٌ، اے میرے بیٹے وہ وقت مجھ پہ بھی آ گیا ہے۔ وَأَنَا مَيْتَةٌ، اس موت کی آغوش میں بھی جانے والی ہوں، میرا بھی وقت آ گیا ہے۔ لیکن فرماتی ہیں وہ ذکر پاک، دنیا میں میرا ذکر ہمیشہ رہے گا، اس لیے وَتَرَكْتُ طُهْرًا وَوَلَدْتُ خَيْرًا، کہ میں زمانے کو محمد جیسا بیٹا دے کے جاؤں۔ جب تیرا دنیا میں چرچا ہوگا، جب لوگ گھروں میں بیٹھ کے تیری باتیں کریں گے، جب صحراؤں سے جنگلوں سے گزر کے دنیا کے کناروں تک تیرا ذکر پہنچے گا، پہنچنا نہیں ہے، پہنچا نہیں ہے، یہ وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ وعدہ تو اللہ نے کیا ہے۔ تو فرمایا جب کائنات میں دنیا میں تیرا ذکر ہوگا تو تیرے ساتھ میرا ذکر بھی ہوگا، اس لیے کہ یہ تحفہ میں زمانے کو دے کے جا رہا ہوں۔ یہ وہ نعت ہے، یہ وہ میلاد ہے جو سیدہ آمنہ نے پڑھا ہے، وہی میلاد آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور میں اس دعا پہ گزارش ختم کرتا ہوں کہ اللہ تیرے محبوب کی ماں یہ منظر دیکھنا چاہتی تھی، اس منظر کی پیشین گوئی کر گئی، اپنے بیٹے کو یہ ساری محفل مجلس سے بتا کے گئی کہ دنیا میں تیرا ذکر چرچا کیسے ہوگا، تو آج ان کی روح کو خوشی ہوتی ہوگی، نہیں ہوتی ہوگی؟ اللہ کریم جل وعلا شان و بزرگ و برتر، بڑی خوبصورت مسجد دیکھنے کا موقع ملا ہے اور بڑے خوبصورت لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ کریم تمہاری محبت کے صدقے میرے سینے کو بھی اپنے محبوب کی محبت سے خالی نہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کے صدقے اللہ تعالیٰ میری دنیا اور عاقبت سنوار دے۔ خوش رہیں، اللہ کریم آپ پہ راضی ہو۔ چاند لمحے اس بوڑھے بیچارے، نہ اس کی آواز، نہ سور، نہ کوئی جذبات، نہ کوئی خوبی بھی نہیں، آپ نے اتنی توجہ سے میری چند گزارشات سن لی ہیں۔ اللہ کریم قبول فرمائے، آپ کے صدقے میری بھی حاضری قبول ہو جائے،
تو میں اس مسجد کی انتظامیہ کو، اس محلے کو، جو اس کے منتظم ہیں، جنہوں نے یہ خوبصورت پروگرام بنایا ہے، اور یہ 12 میں تو حضرات نشے میں ہوں، سچی بات ہے، یہ 12 دن یہ پروگرام اس مسجد میں چلنے ہیں۔ اللہ کریم قبولیت کا شرف بخشے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی دوبارہ آنے کا وعدہ فرمائیں۔ پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، ہم 70 سال کا بوڑھا آدمی ہوں۔ اچھا انشاءاللہ جتنی محبت میں لے کے جا رہا ہوں، میرا دل چاہے گا پھر آنے کو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔